مفضل ابن عمر کی روایت ہے معنی اخبار سے کہ اذا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، تو وہ کلمات کیا تھے جس سے امتحان لیا حضرت ابراہیم؟ اس میں جو ہے یہ بتایا کہ وہ کلمات کی ایک ایک کی تشریح کی گئی ہے۔ کلمات جس سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا، ایک تو تھا وہی جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ پنجتن علیہ السلام کے نام ان سے امتحان لیا گیا، ایک تو یہ تھا، وہ تو بار بار گزر چکا ہے۔ اب جو دوسری چند چیزیں اور بھی، اور وہ تھی یہ بھی علم نجوم سے مربوط ہے، آخری میں ایک جملہ آئے گا وہ علم نجوم سے مربوط ہے۔ ویسے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے پروردگار عالم کے قدیم ہونے کی معرفت، پروردگار عالم کے توحید کی معرفت، پروردگار عالم کا منزہ از تشبیہ کی معرفت، وہ اس طریقے سے کہ جب حضرت ابراہیم ستارے، چاند اور سورج کی طرف دیکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے استدلال کرتے تھے کہ یہ ہمارا رب ہے، پھر کہتے تھے کہ نہیں یہ تو غروب کر گئے، یہ تو ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ذریعے سے حادث ہونے پر استدلال کیا کہ یہ قدیم نہیں ہو سکتا، حادث ہے کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، اور حادث سے محدث تک گئے۔ محدث یعنی جس نے اس کو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ خداوند نے بتا۔ محدث پروردگار عالم ہے، حادث کو وجود میں لانا ہے محدث، حادث سے محدث کی طرف سے کہ یہ غروب کر گیا، اس کا مطلب اس کو کوئی اور چلا آ رہا ہے، خود بذات خود نہیں ہے۔ اور اس سے پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو یہ بھی سکھایا کہ نجوم کے ذریعے سے حکم کرنا خطا ہے، یہ غروب ہونے والی چیز ہے، یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے، اصل کوئی پیچھے اور ہے، اور ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کو سکھایا۔ کلمات میں ایک یہ بھی تھا کہ علم نجوم میں خطا ہے، اس کی طرف نہیں جاؤ ہے۔ اور ساتھ ساتھ عبد الملک کی روایت تھی کہ جو کہتے ہیں کہ میں جو ہے ستاروں کے علم میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم ستاروں کے ذریعے حکم لگاتے ہوئے سوال کرنا، استفسال کرنا، یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ اگر حکم کرتے ان کے ذریعے سے تو باطل ہے، اور ان کے ذریعے حکم نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم سوال نکال سکتے۔ سورج کو خدا مانتے تھے ابراہیم کے دور میں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی تھی، بس ایسے مانتے تھے؟ بس وہ سب سے بزرگ ہے، اس سے بزرگ کوئی ہے ہی نہیں، جس کے اندر انسان کی فطرت میں جس کے اندر اتنی طاقت دیکھے، جو انسان کی مافوق بشریت کی طاقت ہو، اس کو خدا۔ کچھ لوگ سانپ کو بھی خدا مانتے کہ وہ طاقتور ہے، کچھ لوگ شیر کو خدا مانتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے۔ دنیا کی تمام تر انرجی تو ایسا سورج سے ہی آ رہی ہے نا، ظاہری طور پہ اگر سورج نہ ہو کوئی بھی مخلوق، ہاں تو سورج کو مانتے ہیں، بعض لوگ چاند کو مانتے ہیں، بعض لوگ ستاروں کو ہوا کو کوئی نہیں مانتا، کچھ لوگ دریاؤں کو مانتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں وہ طاقت کو دیکھ کر۔ بعض لوگ میں نے کتاب میں پڑھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہتے ہیں مرد کے آنے تناسل بھی جو ہے وہ بھی جو ہے خدا ہے، اس لیے کہ یہی سب چیزیں پیدا کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اس کے سامنے جو اس کو سجدہ کرتا ہے آلے تناسل پہ، بیوی کے نہیں مرد کے، مرد جو طاقتور ہے، یہ ایسی روایتیں بھی ہیں، کتاب میں پڑھا میں نے، وہ تھا مرد ہے، ایسے قسم کے لوگ ہیں، بس اس کو طاقتور مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ سجدہ کیسے کرتے تھے ایک دوسرے کو؟ وہ نقلی جو ہے اعلیٰ تناسل بنا کے اس کے سامنے، اس کی تصویر اس کی بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ ہمارا جو ہے رب ہے، ایک دوسرے کے نہیں۔ حالات حاضرہ میں بھی موجود ہے، اگر ہاں بالکل ہے، مرشد بنایا ہوا ہاں آخر کتابوں میں آ گئی۔
تو امام علیہ السلام کا کیا تم ستاروں سے فیصلہ کرتے ہو، قضاوت کرتے ہو کہ وہی حکم کرنے والے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ اگر اس سے حکم نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں. کوئی فعل نیک نکالتا ہے یا فعل بد نکالتا ہے تو اس کے بعد وہ صدقہ دیتا ہے یا جو ہے اس کے پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک، تو اس میں اس کو مؤثر نہیں مانتے ہیں، اس کے پر صدقہ نکال دیتے ہیں نا، اللہ اس سے بڑا ہے نہیں، اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. دعاؤں کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹالنا تو ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب اس کو تو اصل نہیں ماننا ہے، اصل تو اللہ کو ماننا ہے، وہ کوئی حرج نہیں. اس میں کیا ہے تفاعل نکالنا، یعنی فعل نکالنا اور برا سمجھ کر کے صدقہ نکالنا اور اللہ سے دعا کرنا، اس میں پھر اس کا ستاروں کو تو اثر نہیں مانا ہم نے، تو اللہ کے اثر کو مانا ہے نہیں. وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے، اس کا نام ہے سفیان ابن عمر، کہ میں نے نجوم کی طرف دیکھا اور میں پہچان لیتا ہوں کہ اس نجوم سے کیا اثر ہونے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں میں کوئی کام کرنا چاہتا تھا. اب وہ نحوست والا ستارہ آ گیا، میں پھر جو ہے امام موسی کاظم علیہ السلام سے یا امام رضا علیہ السلام سے شکایت کرتا ہوں کہ یہ چیزیں میرے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے. میں کام کرنے نکلتا ہوں، ستارے جو ہے برا دکھا رہے ہوتے. کہا جب تمہارے ذہن میں ان ستاروں سے شک پیدا ہو جائے تو تم صدقہ نکال دیا کرو، جو مسکین سب سے پہلے ملے اس کو صدقہ دے دیا کرو، پھر جو اپنے کام کے لیے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. مسکین سب سے پہلے ملے، یہ بھی ہے. ہاں یہ بھی لکھا ہے، تصدق علی اول مسکین، اول مسکین جو پہلے ملے اس کو صدقہ دے دو. سب سے پہلے یعنی اپنی بلا کو فوراً ٹالو، یعنی ایک دم دیر نہیں کرو. یعنی ثم زے، پھر اس کے بعد جو اپنے کاموں پر چلے جاؤ. اللہ آپ کے اس جو نحوست والی چیز ہے اس کو خود بخود ٹال دے گا انشاءاللہ. اگر تمہیں شک ہوتا ہے تو ایسے کرو، نہیں صدقہ نکال کے نکلو. گھر سے جب بھی کسی کام کے لیے نکلو صدقہ نکال کے. اگر آپ کے ستارے برے بھی ہیں تو صحیح ہو جائیں گے. مثلا کوئی بھی کام کے لیے نکلو صدقہ نکال کے نکلو، یعنی اس کو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ فقیر جو ملے اس کو اول وقت دے دیں، اگر نہیں تو مجتہد جو اس کے وکیل سے اجازت لے لیں. اپنے پاس بھی وہ صدقہ رکھ لیں گے تو وہ سمجھ لیں صدقہ ہو گیا ہے. ہاں جمع کرتے رہیں جو آپ کی مرضی ہے. مجتہد یا اس کے وکیل، جو باکس ہوتا ہے یہی تو نا، مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لیں. مطلب ہم سے اجازت لے لیں، ہم چونکہ وکیل ہے اس لیے جو ہے اس سے اجازت لے لیں، کوئی بات ہو جائے کام تو وہ پھر رکھ سکتے ہیں. پھر رکھیں اور پھر جو ہے جیسے پھر آپ کی بات چیت ہو وہ ان سے اجازت لے لیں. فقیروں کو دینے کے لیے ان سے اجازت لیں، جس طرح بھی کام خرچ کرنا اس کے حساب سے اجازت لے لیں، کیونکہ وہ ہو جائے گا صدقہ جو آپ نے اپنے باکس میں جمع کیا وہ مجتہد یا وکیل کا جس نے اجازت دی آپ کو رکھنے کی. اب آپ اس کی اجازت سے کہیں اور بھی خرچ کر سکتے ہیں، یعنی مطلب غریب کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اگر کسی نے نجوم کے ذریعے سے حکم کیا کہ فلاں ستارہ فلاں ستارے سے مل رہا ہے یا فلاں حادثات ہونے والے ہیں، تو اگرچہ کہ اللہ وہ حادثہ ہونے والا بھی تھا تو بھی اللہ اس کو محو کر سکتا ہے، اللہ اس کو ثابت رکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ دیتا ہے اس سے ساری چیزیں ٹل جایا کرتی ہیں. آئیے بات دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وهو خیر معین. وفی روایت مفضل ابن عمر. اچھا ہمارے یہاں مفضل لکھا ہے، اب کیا لکھا ہے؟ فضیل لکھا. ہاں تو جو بھی عبارت جو بھی راوی کا نام ہے.
المرویت صفت روایت، یہ صفت عمر یا مفضل نہیں ہے بلکہ صفت روایت، وہ روایت جو روایت کہی گئی ہے عن المعانی عن معانی الاخبار، کتاب کا نام ہے معانی اخبار. صفت مرویہ جو ہے صفت روایت ہے. ہاں صفت روایت صفت موصوف مطابقت شرط ہے نا. مطابقت، اس میں الف لام ہے، اس میں الف لام ہاں نہیں. تو اضافے کے سے معرفہ بن گیا، اضافہ ہو گیا مفضل کی طرف تو معرفہ کسب تعریف کر لی. الف لام ہونا دونوں میں الف ضروری لام ہے. نہ معرفہ ہونا ضروری ہے، الف لام ہونا ضروری نہیں. فی قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب حضرت ابراہیم کا امتحان لیا حضرت پروردگار عالم نے چند کلمات کے ذریعے سے. ابتلا مانے امتحان لینا ہے. قال وَأَمَّا الْكَلِمَاتُ، تو راوی نے جو امام سے پوچھا اس میں امام علیہ السلام ان کلمات کی تشریح کریں کہ کلمات کیا تھی. اما الکلمات فمنہا، ان کلمات میں سے بعض، من تبعیضی ہے، ما ذکرناہ ومنہا ما ذکرناہ، یعنی وہ چیز جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ پنجتن علیہ السلام کے نام میں تھے، یہ ما ذکرنا میں اشارہ ہے اس کی طرف. اب باقی اور چیزیں ومنہا، اور انہی کلمات میں سے بعض المعرفت بقدم بورئہ، معرفت تھی اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کے بارے میں، وتوحیدہ، اور اللہ کی توحید کے بارے میں، وتنزیہہ عن التشبیہ، اور پروردگار عالم منزہ ہے کسی سے تشبیہ قرار دینا اور کسی سے شبیہ قرار دینے سے. حتی نظر الی الکواکب والقمر والشمس، یہاں تک کہ ستاروں، چاند اور سورج کی طرف دیکھا. واستدل بافول کل واحد منہا، یہاں تک کہ جناب حضرت ابراہیم نے استدلال کیا غروب کر، افول نے غروب کر جانا، کل واحد منہا، چاند سورج ستارے غروب کر گئے، علی حدوث ہی، کہ غروب کر جانا دلیل اس بات کی کہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. وہ بے حدوث علی محدوث ہی، اور اس کے حادث ہونے سے پتہ چلا کوئی محدوث ہے. محدوث یعنی جو اس کو حادث کرنے والا کوئی شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے. محدوث سے مراد اللہ ہے کہ حادث کے لیے کوئی نہ کوئی محدوث ہے. پھر جو ہے امام علیہ السلام نے ایک اور نقطہ نیا بیان کیا، وہ دیکھیں. وَعَلَّمَهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ بِالنُّجُومِ خَطَأٌ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ سکھایا ضمناً کہ نجوم کے ذریعے حکم کرنا خطا ہے. اس کے ذریعے حکم نہیں کرو کہ ستارے سارے کام انجام دیتے، یہ غلط بات ہے. یہ جو ہے ابراہیم کے کلمات کی تشریح امام علیہ السلام نے فرمائی. ثم ان مقتضى الاستفصال فی روایت عبد الملک متقدمت، پھر روایت کی صفت ہے، اور روایت جو ہے اضافے کے سے کسب تعریف کر لیتا ہے، اس لیے جو ہے المتقدمت صفت بنتا ہے روایت کے لیے. وہ روایت جو عبد الملک کی روایت تھی وہ جو گزر چکی ہے، اس میں جو ہے امام علیہ السلام نے کہا اچھا تم ستاروں کے ذریعے سے کیا حکم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا یہ باطل ہے، پھر تم تو اپنی ساری کتابیں جلا ڈالو، یہ غلط بات ہے نا. اگر تم جو ہے حکم نہیں کرتے ہو بلکہ ایسے فعل دیکھتے ہو کہ ہاں اچھا ہے برا ہے، یہ سارے کام تو اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر اگر برائی کا تمہیں شک پیدا ہوتا ہے تو تم صدقہ دے کے نکلا کرو. یعنی ہاں بین القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمه، کہ کیا تم فیصلہ کرتے نجوم کے ذریعے سے، نجوم میں دیکھنے کے بعد کیا تم اس سے قضاوت کرتے ہو کہ اب یہی ہوگا، وعدمه، کہ یا تم فیصلہ نہیں کرتے ہو بلکہ جو ہے اللہ ہی کرتا ہے یہ دیکھتے ہو. اس سوال کی تفصیل جو امام نے پوچھی تو اس کے بعد کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فیصلہ کرتے ہو تو غلط کرتے ہو. کیا ستارے یہ حکم کرتے ہیں یہ غلط ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس سے فیصلہ نہیں کرتا ہے بلکہ ایک چیز فعل نکالتا ہے کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، بس اس فعل کے ذریعے سے اگر اچھائی ہے تو خوش ہو کے اپنے کام کے لیے چلا جاتا، اچھائی نہیں ہے برائی ہے
تو اس سے صدقہ دے دے تاکہ اللہ اس کام کو بدل دے. اس کا مطلب ستاروں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں نہیں. ہاں بل اريد به مجرد التفاؤل انه لا بأس بالنظر. یہاں پہ صدقہ نہیں دینے کام ضروری نہیں ہے، اتنا نہیں کرے کام کیا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس میں بھی تو حرج نہیں ہے نا. فرض نہیں. ہاں ٹھیک ہے گھر میں بیٹھا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر چاہتا ضروری ہے ہو تو میں صدقہ دے کے چلے جاؤں گا مثلاً. اگر ہاں ضروری تو ہاں ٹھیک ہے صحیح کوئی بات. انہ لا بأس بالنظر، اس کا مطلب ستاروں میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ کا ستارہ شیر والا ہے، آپ کا ستارہ قمر درخر والا ہے، آپ کو کوئی بھی ستارہ دیکھو آپ کوئی مسئلہ نہیں. اذا لم یغز بہ، جب کوئی اس ستاروں کے ذریعے سے قضاوت نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا کہ یہی ہو کر کے رہے گا. بل اريد بہ مجرد التفاؤل، بلکہ ستاروں کو دیکھنے سے صرف فال نکالنا مراد، فال نکالتا کہ کیسا ہو، اچھا ہے برا ہے، خالی دیکھے تو صحیح. ان فہم الخیر، اگر جو ہے وہ خیر کو سمجھتا ہے تو وہ کام کے لیے نکل جاتا ہے. وَالتَّحَذُّرَ بِالصَّدَقَةِ، اس سے فال نکالتا ہے تاکہ خیر کو سمجھے تو کام کے لیے نکلے اور بچ سکے صدقہ کے ذریعے سے. ان فہم الشر، اور اگر شر کو سمجھتا ہے تو بچنے کے لیے صدقہ نکال دے. یہ بھی کہا کہ مولا علی رسان کے پاس کوئی آیا تھا اسی حوالے سے کہ اس نے کہا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ چھت گر جائے اس چھت کے حوالے سے، تو کہا تمہیں کیا فائدہ ہوگا مانگنے کا. اس نے کہا کہ میں اس سے بچوں گا، نکل جاؤں گا. جو اگر تقدیر میں لکھا ہے تو تم ہاں وہ تقدیر اس کی وہ تو بحث ہے اس کی تقدیر کی، اور اس کی بحث ہے اس کی قضاء و قدر کی بحث ہے. وہ وہاں کی ایک الگ بحث ہے، وہاں پہ ایک بڑا ایک فلسفہ پیچھے چھپا ہوا ہے. وہ جب بحث آئے گی تو عرض کریں گے اس کا. وہ علم نجوم نہیں، وہ قضاء و قدر کی بحث ہوگی. اس نے ایک امام پر حملہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ کیا آپ جو اپنی موت سے ڈر رہے ہو جو وہاں سے نکل رہے ہو، یہ ایک بات تھی وہاں پر. اس میں جو امام نے ایک بہت عجیب جواب دیا تھا اس کا. کما یدل علیہ ما عن المحاصل، جیسے کہ فال نکالنے میں کوئی حرج نہیں، اس پر دلالت کرتا وہ مطلب بھی جو محاسن کتاب سے آیا ہے. ان ابی ہے، جو محاسن صاحب محاسن نے اپنے باپ سے نقل کیا، انہوں نے ان ابن ابی عمیر سے نقل کیا، انہوں نے ان عمرو ابن عزینہ سے نقل کیا، انہوں نے سفیان ابن عمر سے نقل کیا. قال، سفیان ابن عمر نے کہا کنت انظر فی النجوم، میں دیکھنے والا تھا نجوم میں. وأعرفها، میں نجوم کو پہچانتا بھی ہوں. وأعرف الطالع، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ستارہ جو طلوع کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے، وہ بھی جانتا ہوں. فیدخلنی من ذلک شیء، جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کام کرنے نکلوں، جب ستارے کو دیکھتا ہوں تو مجھے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میرا کام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا اور اس ستارے کے سے میں اثر قبول کر لوں. فیدخلنی من ذلک شیء، بس اس ستارے کو دیکھنے کی سے میرے دل میں ایک چیز داخل ہو جاتی ہے، میرے دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے. فشکوت ذلک الی ابی الحسن علیہ السلام، میں نے اس کی شکایت کی کہ بھائی ستاروں کو دیکھنے کے بعد مجھ میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس کی شکایت میں نے امام ابی الحسن علیہ السلام، ابی الحسن جو ہے 7ویں امام کا خطاب بھی تھا، 8ویں امام کا خطاب بھی تھا. یہاں پر غالباً 7ویں امام مراد ہے. یعنی خیر، فقال، تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ دیکھیں، اس میں فال نکالنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو مؤثر تام ماننے میں حرج ہے. مؤثر تام یعنی ستارے ہی سارے کام کرتے وہ نہیں مانو ہے. اذا وقع فی نفسک شیء، جب ستارے کو دیکھنے سے آپ کے نفس میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی شک پیدا ہوتا ہے. تصدق علی اول مسکین، تو آپ پہلا جو مسکین میں اس کو صدقہ دے دیں. پہلا مسکین یعنی جلد سے اپنے آپ سے بلا کو دور کر دیں. پہلے مسکین جو ملتا ہے اس کو دے دیں. ثم امضِ، پھر اس کے بعد اپنے کام پر نکل جاؤ، اس کو گزار دو. یعنی فإن اللہ عز وجل یدفع عنک، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی بدولت آپ سے شر کو دور کر دے گا.
ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت لم يدخل أيضا في الأخبار الناحية. اگر ستاروں کو دیکھ کر کہ وہ ستارے آپس میں مل رہے ہیں یا اس فلک کی حرکت کو دیکھ کر کسی حادثے کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ مثلا زلزلہ آنے والا ہے، مثلا کچھ ستاروں کو دیکھ کے یا فلک کی حرکتوں کو دیکھ کے وہ پیشن گوئی کرتا ہے، تو کہتے ہیں اگرچہ کہ اللہ ہر چیز کو مٹا بھی سکتا ہے اور ہر چیز کو ثابت بھی کر سکتا ہے، اگر وہ پیشن گوئی کرتا کہ زلزلہ آنے والا ہے تو یہ بھی اخبار ناحیہ میں داخل نہیں ہے، پیشن گوئی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جب تک کہ ستاروں کو مؤثر تام نہیں مانتا تب تک کوئی حرج نہیں ہے. ہاں خدا سے ہاں بس اصل نقطہ وہی ہے کہ مؤثر تام یا مؤثر ناقص مانے تو حرام ہو جائے گا، ورنہ کوئی ولو حکم بالنجوم، اگر نجوم کے ذریعے سے حکم کرتا علی جہت اس جہت پر کہ ان مقتضى الاتصال الفلانی فلاں ستاروں کا ملنا والحرکت الفلانیہ یا فلک کی فلاں حرکت، اس سے حکم کرتا کہ الحادثۃ الواقعیہ، وہ حادثہ جو واقع ہونے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے مثلا، اس کا حکم کرتا. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ، اللہ اگرچہ کہ جس کو چاہے وہ مٹا سکتا ہے اور جس کو چاہے ثابت کر سکتا ہے، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ چاہے تو حادثہ نہ ہو، زلزلہ نہ ہے، یہ وہ بھی مانتا ہے، اور چاہے تو وہ زلزلہ رکھ بھی سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس کو مانتے ہوئے کہ اللہ ثابت کر سکتا ہے، لیکن ستاروں کی حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ آنے ہے، اگر ایسی خبر دیتا تو کوئی بات نہیں. تو لم يدخل ايضا في الاخبار الناحیہ، یہ حکم کرنا بھی اخبار ناحیہ میں داخل نہیں ہے، یعنی جائز ہے. لانها ظاہرة في الحکم على سبیل البت، کیونکہ یہ ظاہراً خبر دینا یہ قطعی طور پر ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں، قطعی طور پر بھی خبر دی جا سکتی ہے اور قطعی طور پر حادثہ رخ دے گا، اور اس میں کوئی ظاہراً ظہور اخبار مذکور یہ ہے کہ ایک آدمی یقینی طور پر خبر دے، لأنها ظاہرۃ، کیونکہ یہ اخبار سے ظہور ظاہر ہو رہا ہے، فی الحکم علی سبیل البت، کہ یہ حکم لگاتا ہے یقینی طور پر، پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ